بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اور وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر سورہ توبہ کے اندر مہینے کی 12 گنتی بتائی ہے جب تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیتے ہیں اس دن تو 12 مہینے ہیں اور انہاں 12 مہینے جو 4 نمبر والے ہیں انہاں جو مزید لڑائی جھگڑا قتل و غارت فسادات تو روکیا گیا. محرم کے اندر اتفاقی طور سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. 10 محرم الحرام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. اور انہاں شہادتاں دا مہینے کے اندر اتفاقی ہو جانا میرا کام کے نام کوئی غلط نہیں کہ محرم نورام کے اندر ہی گزارنا ہے. آگے آ گیا سفر. سفر کے متعلق اگر پوچھنا ہے ساری بد عقیدگی کی ہے جڑے میرج والے نے شادی ہونے والے کو نہ پوچھو کہتے کگلے ہو گئے مارے گئے ہوں محرم سفر ہے تو مسلمانوں نے شادی نہیں کرنی. کیوں؟ وجہ کی ہے کیوں نہیں شادیاں کرنیاں؟ اور یہ اندر بلا اختیار اللہ کی قسم ہے دیکھ رہے بڑے بڑے اپنے آپ کو کہنے والے کہ اسی بڑے راسخ عقیدے والے ہیں اسی بڑے پختہ عقیدے والے ہیں اسی بڑے ایمان کو نہ توڑنے والے ہیں سارے یہ اندر ملوث نہیں اللہ ماشاء اللہ. سفر کو کہتے ہیں کہ یہ اندر بلاؤں اتر دیا نے یہ اندر آفتیں اتر دیا نے یہ اندر کام بے برکتیں ہوتے ہیں یہ اندر مصیبتیں آدیاں نے یہ اندر دکھ آتے ہیں پریشانیاں آدیاں نے. جڑا یہ اندر ویاہ ہوئے وہ ویاہ بھی برکت والا نہیں ہوتا بے برکتہ ہوتا ہے. جے نواں کاروبار شروع کیتا تو وہ بھی بے برکتہ ہوئے گا. کوئی نوی تجارت شروع کی وہ بھی بے برکتی ہوئے گی. شادی القرآن پہ کوئی شادی کرتا ہے تو اللہ ماشاء اللہ یہ بے برکتہ سمجھا جا رہا ہے یہ منحوس سمجھا جا رہا ہے بے برکتہ سمجھا جا رہا ہے. خصوصاً سفر یہ منحوس مہینہ ہے. کون کہہ کی رہنے مسلمان بالکل عیسائیاں یہودیاں دی مشرقین مکہ دی پوری نکالی. یہ ساری باتیں ادھر تو چلتی آ رہی ہیں. سفر کا مہینہ بڑا نعوذ باللہ ایک بے برکت ہے. یہ شادی نہیں کرنی یہ کوئی نواں کام نہیں کرنا نوی تجارت نہیں کرنی کوئی نوی دکان پا کے بیٹھنا نہیں بے برکت ہے. پتہ نہیں دیر رات کنیاں آفتیں اتر رہی ہیں کنیاں مصیبتیں اتر رہی ہیں بڑے دکھ سارے دکھ اللہ نے اس مہینے جی اتارے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس وجہ تو بلا امتیاز بلا استثناء شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. اور میرے بھائیوں یہ بات صحیح جو بتا دو کوئی دن کوئی گھڑی کوئی ہفتہ کوئی مہینہ کوئی سال بے برکتہ نہیں ہے. سارے برکتہ والے کوئی بندہ بے برکتہ نہیں ہے کوئی عورت منحوس نہیں ہے کوئی مرد منحوس نہیں ہے کوئی جگہ منحوس نہیں ہے کوئی مقام منحوس نہیں ہے. سارے مرد ساری عورتیں سارے مہینے سارے دن ساری راتاں برکت والیاں نے ساری راتاں برکت والیاں. اور اس مہینے میں برا کہنا کہ بے برکت ہے جی نحوست والا جی یہ گروہ نہیں کرنا ہے نہیں کرنا آفتوں کا نزول ہوتا ہے مصیبتوں پریشانیوں کا مہینہ ہے. یہ الفاظ کہنا یہ اللہ کو اذیت دینا ہے اللہ کو تکلیف دینا ہے اللہ کو دکھ دینا ہے. چند منٹ کی بات ہے بات میرے بھائیوں میری اسلامی روانی ماں اور بہنوں جتوں تک آواز آ رہی ہے غور نال سننا چند باتیں پڑھی ہیں قابل توجہ نے انشاءاللہ اس نال میری زندگی بھی سدھرے گی آپ کی بھی سدھرے گی. ہو سکتا ہے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بن جائے میرا بھی حق ادا ہو جائے بیان کرن کا تہاڈا بھی حق ادا ہو جائے.
حدیث قدسی کے میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم مینوں گالیاں دیندا ہے، ابن آدم مینوں گالی گلوچ کردا ہے، ابن آدم مینوں تکلیف دیندا ہے، ابن آدم مینوں دکھ دیندا ہے۔ آدم دا بیٹا سی، سارے پوری دنیا دے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مینوں تکلیف دیندے، مینوں دکھ دیندے نے۔ صحابہ پوچھتے اللہ دے محبوب پیغمبر دکھ دین تو مراد کی ہے، اذیت دین تو مراد کی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں مینوں میرے بندے ابن آدم مینوں دکھ دیندے نے، اذیت دیندے نے، تکلیف دیندے نے، کہندے نے زمانہ بڑا بھیڑا آ گیا ہے۔ زمانے نوں کدے بھی بھیڑا نہ کہو، کہندے نے جی زمانہ بڑا برا ہو گیا، جی زمانہ بڑا بھیڑا آ گیا۔ قدر ایسی بات نہ کرو، دن میرے رب نے بنائی ہے، رات میرے رب نے بنائی ہے، ہفتہ میرے رب نے، اتوار میرے رب نے، جمعہ میرے رب نے بنایا، 12 مہینے میرے رب نے بنائے نے، سارے ہی برکت والے بنائے نے، کوئی مہینہ بھی بے برکتہ نہیں ہے، کوئی مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے، سارے مہینے ہی برکتہ والے، سارے دن ہی برکتہ والے، ساری راتاں ہی برکتہ والیاں نے۔ جیڑا کہتا ہے سفر مہینہ منحوس سے بے برکتہ ہے، اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، اللہ کو اذیت پہنچا رہا ہے، جی کام بہت دے کام سوچو، بہت دے کام سوچو، اگے پیچھے نہیں، سفر سے کوئی اچھا کام نہیں کرنا، کوئی نوا کام نہیں کرنا، کیونکہ بے برکت ہے۔ تو اللہ رب العزت کی فرما رہا ہے کہ لوگ مینوں تکلیف دیندے نے، تے جیڑا مسلمان جیڑا یہ کہندا ہے نا اس مہینے شادی نہیں کرنی، بے برکتہ مہینہ، کوئی نواں کام نہیں کرنا، آفت کر دیا نے، یہ اللہ دے نال کتے شرک کر رہے ہیں تے اللہ نو تکلیف دے، اللہ نو تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا دہر، لوگوں زمانہ تے میں ہی ہاں، یعنی دن رات کے بنائی اللہ نے بنائی۔ اور چھوٹی جی کوئی چیز کمپنی نے بنائی ہوئی نا، موبائل یا کوئی اس طرح کی، تے اگر وہ خراب کیا جائے تو وہ بات کی طرح جانی کمپنی بڑی گندی یار، وہ ختم ہو گئی، خراب ہو گئی، وہ کام صحیح نہیں ہے۔ تو دن اور رات کو برا کہنا، سفر کو برا کہنا، محرم کو برا کہنا، اور کسی دن کو برا کہنا، کسی گھڑی کو برا کہنا، کسی مقام کو برا کہنا، اصل کے اندر کیوں برا کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے تکلیف دی جا رہی ہے، اللہ نے دکھ دیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا دہر، لوگ زمانے کو برا کہیں گے، لوگ زمانے کو برا کہیں گے۔ اللہ رب العزت محبوب پیغمبر نے فرمایا، بلکہ حدیث قدسی اللہ فرما رہے ہیں زمانہ میں ہاں، زمانے کو گالی نہ دیا کرو، سفر مہینہ بھی برکت والا، محرم مہینہ بھی برکت والا، سارے مہینے ہی برکت والے نے، بے برکتہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی بے برکتہ نہیں ہے، سارے مہینے۔ ہاں ایک الگ بات ہے بے ذات، یعنی ذاتی طور پہ کوئی سفر کا مہینہ بے برکتہ نہیں ہے، نہ کوئی محرم بے برکت ہے، نہ کوئی بندہ بے برکت ہے، نہ کوئی عورت بے برکتی ہے، لیکن اپنے اعمال کی وجہ تو، اپنی کرتوتاں کی وجہ تو وہ بندے تے نحوست چھا سکتی، لیکن سارے تے نہیں۔ ایک بندہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے وہ منحوس ہے، وہ نحوست چھائے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کی پکڑ آئے گی، صرف ہونے تک ہے کہ پورے معاشرے میں نہیں کر سکتا، صرف اس وہ بھی حد تک ہے۔ اس میں تو میرے ویرو اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں تے زمانہ میں ہاں، کوئی میرا بچہ، کوئی بھائی، کوئی میری بہن اپنی زبان جو الفاظ نہ کرائے کہ زمانہ بڑا برا آ گیا، وقت بڑا برا آ گیا۔ ہاں یہ کیا ایسا لوگوں کا اخلاق گر چکے ہیں، لوگوں کا اخلاق پست ہو چکے ہیں، ایک گر چکے ہیں اخلاقی طور پہ الگ بات ہے، لیکن زمانے کو برا کہنا اللہ کو تکلیف دے رہا، زمانے کو برا بھلا کہنا یہ اللہ کو تکلیف دینے کے برابر ہے۔ اور اس میں تو میرے ویرو نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، لا دوا
لیکن عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ جس اللہ نے پہلے بندے کو بیماری لائی اسے اللہ نے دوسرے کو لگائی. اس میں تو آپ نے فرمایا کہ جتنے قوم پھیل جاؤ اتنے نہ جاؤ, جتنے قوم پھیل ہے اتنے نہ جاؤ. تو متقی ہوں تو مراد کی ہے, لا آدم تو مراد کی ہے کہ بندے کو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ یہ بیماری کی وجہ تو میں نے بیماری لائی. نہیں, جس اللہ نے اس جانور کو بیماری لائی ہے, اس بندے کو لائی ہے, اسے اللہ کی طرف میں نے لگی ہے. تو خود بیماری کو متعدد سمجھنا, تعددی سمجھنا کہ یہ جو لگی ہے یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرے محبوب فرماتے ہیں لا دوا, کوئی بیماری متعدی نہیں ہے. پھر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ولا تجارا, کوئی بدشگونی نہیں ہے, کوئی بدفعلی نہیں ہے. بدشگونی کی کہتے ہیں سادہ لفظوں کے اندر, کوئی بندہ کسی کے گھر گیا ہے نا تے جو ہی لائٹ چلی گئی ہے وہ کہتا ہے تم بڑا بھروسے دے رہے ہیں لائٹ چلی گئی, اللہ دے نبی نے تو بنا. اس طرح کی بدشگونی لینا اسلام کے اندر نہیں ہے. ہاں بڑا منحوس ہے یار, تو تم آ گئے ہیں تو لائٹ چلے گئی, یہ بدشگونی کہتے ہیں, توہم پرستی کہتے ہیں. نبی کائنات نے فرمایا بدشگونی کوئی چیز نہیں والا تجارا, بدشگونی کوئی. ہاں اس نے ظاہر کیا جا سکتا ہے یار فلاں بندہ آیا وہ دے اللہ خیر و برکت اللہ نازل کرے گا, اچھی فعال لینا ٹھیک ہے, بات پہلے لینا کہ آج میں کوئی نقصان ہو گیا پتہ چلے گی تو بڑا منحوس ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی دکاندار بیٹھا ہے نا صبح صبح دکان پہ اور منحوسہ تو پہلے بسم اللہ کے ٹائم میں متھے لا گیا ہونے کا سارا دن کام نہیں چلنا. اللہ کی قسم ہے کہ اللہ کے نام شرک کیتا ہے, اللہ کے نام شرک کیتا ہے. کیونکہ مال دینا دکان کو چلانا میں رب کا کام ہے, اللہ کی مرضی کا. تو بندے کو کہنا کہ تم آیا اور سارا دن جڑا ہے نا یہ بات نہیں بنے گی, یہ سارا کام خراب ہو گیا, تیرے آنا وہ کاروبار نہیں چلنا, مٹھا پہ گیا سارا دن ہی ہم غسل والا گزرے گا. یہ کہتے ہیں بدشگونی لینا اور غلط ارادہ رکھنا. اور اس طریقے سے نبی علیہ السلام نے وعدہ تیارا, کوئی بدشگونی نہیں ہے. کسی بندے کو نہ کہو کہ تم صبح صبح متھے لا کے ہوں سارا دن ہی میرا نا غلط گزرے گا. اور یہ مسلمان کہتے ہیں صبح صبح ہی آ گئے تو ادھار لینے واسطے بس باجا تم سارا دن ہی میری دکانداری خراب کر دی, تم متھے لا کے ہوں سارا دن ہی میرا گندا گزرے گا. یہ کہتے ہیں بدشگونی بدفعلی. میرے بھائیو ایسی بات قطع نہیں. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں ہے, اور بلا الو تو بولنا بھی کوئی منحوس نہیں ہے. کہتے ہیں الو کا بولنا بڑا منحوس ہے, ایسا دے گھر بھیا جگہ پہ الو بول رہے ہیں تو بس ہوں نحوس کا پھیل جان گے. یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد کنہ دیا نے عیسائیاں یہودیاں کرو مشرکین مکہ کرو سی لئیاں. الو بولے گا تو بس تباہی اتر جان گے, ہوں تو ہلاکتیں ہی لاکتاں آ جان گیا. الو کا بولنا کوئی نحوس والا نہیں ہے. میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں والا سفر تے سفر بھی بے برکتہ نہیں ہے. اگے اللہ فرماتے ہیں والا غولا تے کوئی بھوت بات نہیں ہے. کون فرما رہا ہے؟ بھوت آ گیا جی ڈرا دے تین, ایک جن نے, ایک انسان نے, ایک فرشتے نے. بھوت کے اوپر ہی کے پریت کوئی اللہ کے نبی فرما رہے, میں نہیں کہہ رہا کہ شاید اللہ کے نبی والا غولا, یہ کوئی بھوت نہیں ہے, پریت نہیں ہے, کوئی چکر نہیں ہے. جن نے, انسان نے, اور اس طریقے سے فرشتے, باقی مخلوقات بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ جڑے نا ککڑے نے کہ بھوت ڈرا رہے تھے ڈرا رہے, کچھ انسانی شکل کے جڑے نا وہ شیطان بنے ہوتے ہیں, کچھ جن شیطان بنے لوگوں کو ڈرا دے, بس وہی ساری قسم ہے. تو میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں والا غولا کہ کوئی جو بھوت پریت نہیں ہے. تو میرے محبوب اگلی آیت اندر فرما نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والا نوحا, تے ستارے کا اپنا ذاتی کرشمہ بھی کوئی نہیں ہے. ذاتی طور پہ نا یہ کسی کو فائدہ دیتے ہوں یا کسی کو نفع دیتے ہوں, یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی علیہ السلام. والا نوحا, ستارے کا ذاتی طور پہ وہ کرشمہ بھی کسی کو نفع دے دیں, کسی کو نقصان دے دیں, کسی کی گردش زیادہ کر کے وہ فائدہ ہی پہنچا دیں, کسی کو نقصان پہنچا دیں. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے میرے ویرو.
ستارے ملاؤ پہلے کہ کون بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے اپنے آپ والے توحید کہنے والے پکے راسل عقیدہ کہنے والے اللہ کے قسم انہوں کے بارے سنے ہیں کہ شادی کرنے لگے بیٹی بیٹے ستارے مل رہے ہیں میرے محبوب فرماتے نے نہیں کوئی ستارہ نہ ملنا کرشمہ نہیں ذاتی طور پہ باتوں تھوڑی کڑویاں دیا نے اللہ کی رضا واسطے برداشت کرنا ہو سکتا ہے کوئی ساڈا واسطے ذریعہ نجات بنتا ہے ساڈے بھائی مسلمانوں کے اندر ایک بات مشہور ہے رشتہ کرنا ہے تے جے تے ستارے لڑکی لڑکے کا ملتا ہے تے پھر کر لو جے نہیں ملتا تے پھر نہ بے برکتہ ہو جانا ہے پھر کام خراب ہو جانا ہے میرے محبوب پیغمبر نے بہت صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے ولا نور کوئی ستارے کا کرشمہ نہیں ہے میرے ویر یہ بدعقیدیاں ختم کر دے کہ بچی بچے کا نکاح کرنا ستارے مل رہے ہیں ستارے ملے تو رشتہ ہوئے گا نہیں ملے تو نہیں منڈا بھی ٹھیک ہے کڑی بھی ٹھیک ہے کاروبار بھی ٹھیک ہے لیکن اسی ستارے ملائے نے کسی کو کہتے ہیں ستارے نہیں ملتے تو رشتہ ہی پتہ سارا رزق ساری فراوانیاں خوشحالیاں ستارے کو دیتی ہیں تو ستارے کا مقصد کی نے پورے قرآن اور حدیث کے اندر ستارے کے تین مقصد اللہ کا قرآن کے اندر فرمایا وَبِالنَّجْمِ يَهْتَدُونَ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا بِالنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ تین ستارے کا مقصد ہے ایک تے کی ہے اسی آسمان کی خوبصورتی واسطے بنائے آسمان کو رات کا ٹائم ہوئے ستارے نکلے ہو تو کتنا خوبصورت مقام لگتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندے ہو کہ ستارے میں بنائے نے آسمان کی خوبصورتی واسطے دوسرا مقصد انہوں نے فرمایا وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ شیطان مردودہ نو مارن واسطے ابھی دیکھ لیں نا وہ جی تارا ٹوٹیا ہے وہ دے پیچھے لگ گیا ہے وہ شیاطین نو ماریا جاتا ہے دو مقصد تیسرا مقصد کی ہے رات کو تری کے اندر یا خشکی کے اندر لوگ ان ستارے کی وجہ کو رستہ تلاش کرتے ہیں ڈھونڈتے ہیں تین مقصد میں صرف اور صرف قرآن و حدیث کے اندر تین مقصد باقی چوتھا مقصد نہیں ہے کہ تیرا ستارہ بڑی گردش کے اندر ہے تے تیرا ستارہ وہ نہیں ملتا تے تم بیاہ نہیں کرنا تے بس اوقات بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کا نام رکھنے واسطے بھی ستارے بلائے جا رہے ہیں اے نام رکھو اے ستارے ٹھیک نے نام نہ رکھو یہ ساری باتاں توہم پرستی بد شگونی اور اس طریقے سے بد عقیدگی کا اتنا تعلق ہے تو ستارے کے تین مقصد ہے میرے ویرو آسمان کی خوبصورتی واسطے اور اس طریقے کے نال شیطاناں نوں مارن واسطے اور تیسرا فرمایا جڑا ہے نا ہر رستہ تلاش کرنے واسطے رات کے ٹائم میں تین مقصد نے باقی کوئی مقصد نہیں ہے جیڑا یہ کہہ کہ اسی شادی کرنا میں اس میں تو کرتی ستارے نہیں مل رہا انہیں رب نال شرک کیتا ہے جنہیں کہا کہ ستارے نہیں مل رہا یہ نام نہیں صحیح رکھنا انہیں رب نال شرک کیتا ہے اور ستارے کا علم حاصل کرنا کہ آپ نے فرمایا جادو کی قسم کے اندر اور میرے ویرو اس وجہ تو کوئی چیز نحوست والی نہیں ہے تے پھر ستارے کے کرشمے سمجھنا بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے اس طرح کی باتیں جڑی مسلمانوں کے اندر آئے ہیں قتل ایسی بات نہیں ہے ہاں استخارہ ضروری ہے کہ کوئی اچھا کام کرنا ہے استخارہ سنت کے مطابق کیتا جائے کچھ بولے استخارہ بھی کرا رہے ہیں کام میرا ہے تو استخارہ میں ٹی وی تو کروا لیں ٹی وی سے بیٹھے ہیں ماں لوٹن والا وہ کام مینوں ہے مسئلہ مینوں ہے کوئی ماں کرے کوئی بیٹا کرے کوئی باپ کرے کوئی بہن کرے استخارہ جنہوں ضرورت ہے تو تیسرا بندہ استخارہ کی کرے گا تو میرے ویرو ہاں استخارہ مضمون ہے لیکن ستارے نہیں مل رہے تے وہ جڑے نا ایسی رات کو بلی ٹپ کی یہ کام صحیح نہیں ہونا رات کو جھاڑو نہ دیو یہ مسئلہ بن جائے گا رات کو ناخن نہ کٹو یہ مسئلہ بن جائے گا یہ ساری توہم پرستی ساری بدشگونیاں اور اس میں تو میرے ویرو ستارے کے کتنے مقصد ہیں صرف اور صرف تین اور ہاں میرے دل محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نحوست نہیں ہے کسی چیز کے اندر نہ سفر کے اندر نحوست نہ محرم کے اندر نحوست نہ
ہے بالفرد تو وہ تینوں چیزوں کے اندر ہے. پہلی بات ہے نحوست کسی کے اندر نہیں. ذاتی طور پہ اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کی بغاوت کرتا ہے, تو ظاہر ہے اس کو مصیبت آئے گی, پریشانی آئے گی, دکھ آئے گا. انہوں کہنا چاہیے تھی میں تو پورا سفر کا مہینہ ہی نحوست والا ہو گیا, محرم سارا ہی نحوست والا ہو گیا. تو میرے ویروں اس میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نحوست نہیں ہے, اگر ہے تو تینوں چیزاں کے غور نہ سنو. صحیح مسلم کی چیز ہے, میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں نحوست نہیں ہے کسی چیز کے اندر, اگر ہے تو تینوں چیزاں کے اندر ہے. ایک وہ گھر جس کے اندر اللہ کا قرآن نہ پڑھا جائے, ایک وہ گھر جس کے اندر اکثر کنجر خانہ ہوتا ہے. نحوست والے گھر سن لو, نحوست والی چیزاں پہلی ذاتی طور پہ نہیں ہے کہ ہر گھر کے اندر نحوست ہے, ہر عورت کے اندر نحوست ہے, ہر گھوڑے کے اندر نحوست کسی چیز نہیں. اگر ہے تو ذاتی طور پہ ایک بندہ شراب پیتا تو ڈگے گا, کھڈے گڈھا سے ڈگے گا, وہ بے ہوش ہوئے گا, انہوں چکر آن گے, مرے گا, ذلت اٹھائے گا, وہ واسطے نحوست ہے. پورا سفر نحوست کہہ دینا, پورا منگل نحوست کہہ دینا, یہ پورا دن ہی نحوست ہو گیا, یہ پورا محرم ہی نحوست آ گیا. کوئی شادی نہیں کرنی, کوئی بیاہ نہیں کرنا, میرے ڈاٹا لی نہیں. میرے ویرو میرے پیغمبر نے فرمایا جس گھر کے اندر گند خانہ ہے, کنجر خانہ ہے, اس کے اندر نحوست ہوتی ہے. جس گھر کے اندر نفلی نماز مرد نہ پڑھن, اس گھر کے اندر نحوست ہوتی ہے. جہاں گھر تنگ ہوئے اس گھر کے اندر بھی نحوست. جہے محلے دار واقعی کرپٹ مل گئے تو وہ بھی نحوست بطور نحوست ہی ہے. یہ ساتھ یعنی نہیں ہے نحوست اگر ہے تو گھر کے اندر جس گھر اللہ کا قرآن نہ پڑھا جائے, جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن نہ پڑھا جائے, جس گھر کے اندر نبی کا فرمان نہ پڑھا جائے, جس گھر کے اندر یتیم کی اچھی پرورش نہ کی جائے, وہ بھی نحوست والا. جس گھر کے اندر کنجر خانہ دے رات ہوئے وہ بھی نحوست والا. تے فرمایا اس عورت کے اندر بھی نحوست ہے جڑی بے نماز ہے, بد کردار ہے, بد اخلاق ہے, بد کردار ہے. وہ جڑی عورت رات کو ڈرامہ اور فلم دیکھ کے صبح 8-9 بجے اٹھے, کیا اس گھر کی نحوست نہیں آئے گی؟ ذاتی طور پہ اندر نہیں ہے, لیکن آ رہی تھی عمل کی وجہ تو نحوست آ رہی تھی, بد کرداری کی وجہ تو نحوست آ رہی تھی, زبان کی وجہ تو. جڑی بیٹی جڑی عورت گھر کے اندر اٹھتی نہیں فجر ٹائم, نماز ادا نہیں کرتی اور 12-1 بجے اٹھ کے پھر ڈرامہ لگا لیا, کیا نحوست اس گھر سے نہیں ہوئے گی؟ وہ نحوست والا گھر ہے, بے برکتہ گھر ہے. ادھر آفات آن گیا, ادھر مصیبت آن گیا, ادھر دکھ آن گے, ادھر پریشانیاں آن گیا, اللہ اور رسول کا نام لیتے. یہ نحوست, یہ عورت نحوست والی جڑی بے نماز ہے, بد کردار ہے, بد اخلاق ہے. میرے جب میں پیغمبر نے فرمایا جڑا چلتا ہی نہیں, ماریے تے پھر بھی نہیں چلتا, چلائیے تے پھر بھی نہیں چلتا. اور وہ گھوڑا جڑا چوری واسطے پالیا جائے, ڈکیتی واسطے پالیا جائے, مسلمانوں کو تنگ کرنے واسطے پالیا جائے, وہ بھی نحوست والا ہے. تو میرے ویرو پتہ چلیا نحوست کسی چیز نہیں ہے, اگر ہے تو کہنا چاہیے وہ بھی ساری اپنی ذاتی وجہ تو ہے کہ انسان دے اعمال ٹھیک نہیں ہے, درست نہیں ہے. تو اس میں تو میرے ویرو یہ عقیدہ رکھنا کہ سفر بے برکت ہے, محرم بے برکت ہے, یہ دے اندر کوئی شادی نہیں کرنی. اللہ نوجوانوں کو توفیق دے کہ اللہ کی قسم ہے شرک تو بعد آ جاؤ, کبھی لوگوں کو پتہ چلے, شادی کر کے دکھاؤ کہ واقعی سفر بے برکت نہیں ہے, محرم بے برکت نہیں ہے. یہ شادی کی جا سکتی ہے, نواں کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے, ہر مہینہ ہر دن برکت والا. تو میرے دل میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ولا غلام ولا طیرام ولا فارسی والمراتی. اللہ دے محبوب پیغمبر نے مختلف لوگوں کے بارے دسیا, اگر نحوست ہے تو انہاں چیزاں دے اندر ہے, وگرنہ بلو دا بولنا بھی منحوس نہیں ہے, وگرنہ سفر دا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے, ولا عدوہ بیماری بھی متعدی نہیں ہے, ولا نوا نہ چاند اور ستارے جو ذاتی طور پہ کرشمے ہیں, ذاتی طور پہ ستارے تے پیار رکھنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اسی طریقے سے تیارہ و ترک اور جبت والیافہ, یہ سارے نا ساری چیزاں ایافہ و تیارہ و ترک و جبت, یہ ساری ایک
ساریاں کا نچوڑ کی ہے کہ کوئی بندہ غیب کا دعویٰ کرے کہ میں ستارے وال ویکھ کے غیبی چیز دس سکنا وا، میں ہاتھ وال ویکھ کے چیز دس سکنا وا، میں ویسے دعویٰ بنا کے چیز دس دن، غیب کا دعویٰ کرنے والا بندہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بھی اسلام کے اندر حرام بھی اور شرک بھی ہے کہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے غیب کا، فٹ پاتھ پہ بیٹھا یا کسی جگہ تے یا گدی نشین یا کسی بیٹھا گیا کہ میں دعویٰ کرنا غیبی باتاں دسنا، تے مسلمان بھی کہندا ہاتھ چک کرا رہی نے، بیبیاں بھی چک کرا رہی نے، بندے بھی کرا رہے نے، کہندے نے دسو جی میرے ہاتھ دیاں لکیراں دیکھ کے دسو کہ شادی کدوں ہوئے گی، بچے کنے ہون گے، خیر ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی، یہ ہاتھ چک کروائے جا رہے ہیں، مسلمان کروا رہے ہیں ہاتھ چک۔ فرمایا کہ جیڑا بندہ دعویٰ کرے اور جیڑا بندہ ان کو جا کے اپنی شادی دیا غیبی باتاں پوچھے، چوری ہو جائے تو غیبی طور پر پوچھے بھی کنے کیتی ہے، نواں گھٹا جی کہتے ہیں چوری کنے کیتی ہے، یہ میری شادی کدوں ہوئے گی، بچے کنے ہوں گے، خیر ہوئے گی یا نہ خیر ہوئے گی، برکتیں ہونگیاں یا نہیں ہونگیاں، یہ چوری ہوگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حرام، اور یہ حرمت کا اندازہ میرے تیرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں جیڑا بندہ سن میرے بھی، جیڑا بندہ جیڑی عورت کسی ایسے بندے کو جائے اپنا ہاتھ چک کرائے انہوں جا کے کیا شادی کی تصویر برکت ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی، کنیاں شادیاں ہوں گی، کنے بچے ہوں گے، برکت ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی، تے شادی کدوں ہوئے گی، میری چوری ہوگی غیبی طور تے دس چوری کنے کی ہے، اور اس طریقے دے نال غیب دیاں باتاں پوچھدا ہے، اپنے ہاتھ چک کراوندا ہے، غیبی باتاں پوچھدا ہے، وہ غیبی بات دسدا ہے، اے دی تصدیق کر دیندا ہے۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیتا ہے، انہیں قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے، انہیں نبی کے فرمان کا بھی انکار کر دیتا ہے، شرک کی طرح۔ غیب صرف اللہ کی ذات جانتی میرے میرو، غیبی بات صرف اللہ جانتا ہے، اللہ تو علاوہ اللہ جنہوں چاہے کسی نبی نو غیب کی بات دس دے تو فٹ پاتھوں سے بیٹھے غیب نہیں جانتے۔ ارے مشرکین مکہ کا کیتا ہے کہ پرندہ اڑایا جائے، وہ تیر کے پرندہ اڑا کے نا جے سجے جائے گا تو کام ہو جائے گا، جے کھبے جائے گا تو پھر کام نہیں ہوگا، برکتہ آئے گا۔ تو مسلمان بھی چڑیاں اڑا رہے ہیں، کسی کسی فٹ پاتھوں سے دیکھا چڑیاں اڑا رہے ہیں، طوطے اڑا رہے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں میں جیتا تھا یا نہیں جیتا تھا، پرندہ اڑایا تھا، سجے جائے تو خوش غمی کے اندر میں جیت گیا، کھبے جائے کے اندر نہیں مشکل ہو نہیں، پھر دوبارہ تو یہ مشرکین مکہ کی بات۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے مسلمان میرے امت دے لوگ پہلی امتاں دی نقالی کرن کے شادی دے اندر، کمی دے اندر، لباس دے اندر، کپڑے دے اندر، جُتی دے اندر، ہر چیز دے اندر، حتیٰ کہ انہاں اگر اپنی ماں نال اعلانیہ زنا کیتا ہے یا میری امت دے لوگ بھی کرن گے، بڑا فرق محسوس کرتے ہیں۔ اے سالگرہ بنا کے، اے یہودیاں جیسے کپڑے پا کے، یہودیاں جیسے چہرہ بنا کے، یہودیاں جیسا اپنا گھر کا ماحول بنا کے شادی بیاہ کر کے بڑا فخر محسوس کیتا جاتا ہے، اسی جی بڑا مارتا مان لیا۔ اور میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا کسی کی مشابہت کرے گا انہاں دے وچوں ہی ہوئے گا۔ تو میرے ویرو اس وجہ تو دوسری حدیث کے اندر میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا ہاتھ چک کراوے، جیڑا غیبی باتاں کسی کو پوچھے، جیڑا عقیدہ رکھے کہ غیب جاندا ہے، میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا 40 دن اس بندے کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، 40 دن اس بندے کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ بات ہو گئی تماشا واقع جا رہی ہے، تماشا بھی اللہ کے رسول کے نام تماشا، قرآن حیات کے نام استہزاء کر رہے ہیں۔ اور تو میرے میرے پتہ کی چلیا من عطا عرافن، جڑا بندہ عراف کول جاندا ہے، کاہن کول جاندا ہے، نجومی کول جاندا ہے، جا کے ہاتھ چیک کرائے، غیبی باتاں پوچھے، اودی تصدیق کر دے، تو آپ نے فرمایا 40 دن تک دی نماز ادا کرو۔ کتنی کمالا پڑے گی شرکی عقیدہ لے۔ اور ایک طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت چیزاں جڑیاں سارے عقیدے دے اندر یا مسلمانوں دے اندر رہ چکی نے، جڑا ہوتا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی اس دور کے اندر دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں نے نا مختلف طرح دیا انگوٹھیاں پائیاں نے، تے وچ نال مختلف طرح نے، جے تے انہیں ویسے بات سنو، جے تے انہیں ویسے پائی ہے شوقیہ کی چاندی دی بنا کے تے وہ دے وچ کوئی ناگ لگوایا ہے، وہ دے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تے جے کوئی کہے اے عقیق ہے تے اے فیروزہ ہے
پاؤ گے تو سارے دکھ مٹ جان گے، اے پاؤ گے تو اے کام ہوئے گا، اے پاؤ گے تو برکت آئے گی، اے پتھر پاؤ گے تو بے برکتی ہوئے گی۔ اللہ کی قسم نبی دی شریعت کے اندر ایسی کوئی بات نہیں کہ حقیق پاؤ تو اے کام ہوئے گا، فیروزہ پاؤ تو اے کام ہوئے گا، اے پتھر پاؤ تو اے ہو جائے گا، اے پتھر پاؤ تو اے ہو جائے گا، فیروزہ پاؤ حقیق پاؤ، پتہ نہیں کتنے پتھروں کے نام نے۔ کہ میرے محبوب پیغمبر صحابی جیدا نام عمر بن خطاب ہے، میرے ویرا ہر گناہ اللہ برداشت کر لیں گے۔ اگر شرک کرتا کرتا مر گیا تو سیدھا ہی جہنم دے اندر، زندگی چ کدی اللہ نال شرک نہ کری، اللہ نال بغاوت نہ کری، ستارے چ کرشمے نہ سمجھی، اے غیب دانا نہ اپنے ہاتھ چک نہ کرائی، اللہ کی قسم شرک ہوئے گا۔ اس ارادے دے نال کدی انگوٹھی نہ پانی کہ جناب حقیق تے فائدہ ہے، فیروزے دا فائدہ ہے، اے پتھر پاؤ گے تے غم آن گے، اے پتھر پاؤ گے تے خوشیاں آن گیاں، اے پتھر پاؤ گے تے کاروبار چل جائے گا، اے پاؤ گے تے بلاواں کر گیاں۔ نہیں نہیں، میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ نال شرک نہیں کرنا، کٹ دیتے جاؤ یا جلا دیتے جاؤ۔ میرے ویرا میں بات بڑے درد دل نال کر رہا، سارے گناہ اللہ برداشت کر لیں گے۔ اگر شرک کرتا کرتا مر گیا کہ اللہ دے نبی بھی شفاعت نہیں کریں گے، مشرک بندہ دائمی جہنمی ہے۔ یہ عقیدہ سماعت فرما لو، میری عمر بن خطاب کا عقیدہ سن لو۔ پوری دنیا تے بڑے بڑے پتھر نے، مرجان نے، یاقوت نے، بڑے بڑے عقیق کے فیروزہ، بڑے بڑے پتھر نے، لیکن سب تو پیارا پتھر حجر اسود ہے۔ سب تو پیارا پتھر کیڑا ہے؟ حجر اسود ہے۔ جن نے چومیا ہے اللہ نو بار بار چومن دی توفیق دے، جن نے نہیں چومیا اللہ انہاں نو حج لے جا، اللہ دے واسطے کوئی سبب پیدا کر۔ سب تو بہترین پتھر حجر اسود ہے، یہ جنت چوں لیا گیا ہے، یہ جناب چٹا سی۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بنی آدم نے ساڑے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا، چٹا پتھر سی، ساڑے گناہ چوس چوس کے وہ پتھر کے ذاتی طور پہ کرشمہ نہیں بلکہ ساڈا اثر پتھر میں آ گیا، پتھر نے سامنے کچھ نہیں دیتا، چوس چوس کے لوگوں نے کالا کر دیتا ہے۔ میں اپنی ذاتی مشورہ نہیں دے رہا، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ جنت جو آیا سی چٹا سی، ہوں کالا کیوں ہے؟ ساڈے گناہ چوس چوس کے، ساڈے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا۔ تو میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وہ میرے امت دے نوجوانوں، میرے بھائیوں بزرگوں، میری اسلامی رومی ماں بہنوں سنو، عقیدہ درست فرما لو۔ حضرت عمر بن خطاب نے حجر اسود دے کول جا کے کی کیا، اے حجر اسود سن لے، حجر اسود سن لے، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے۔ وہ نوجوان سن لیں جڑے کرشمے سمجھتے ہیں، اس بات جو گنڈیاں باندھے ہیں، وہ نوجوان سن لو، پتھر کے اندر کوئی کرشمہ نہیں ہے، یاقوت ہوئے، مرجان ہوئے اور عقیق ہوئے، فیروزہ ہوئے، کوئی پتھر بھی نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اگر ایسے ارادے نال مر گیا، انگوٹھی پہنی پہنی، اللہ کی قسم جہنمی مرے گا، مشرک مرے گا۔ میرے تیرے محبوب پیغمبر دا صحابی حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں وہ پتھرا سن لیا، تے کنوں مخاطب نے؟ جنت دے پتھر نو جیڑا چٹا سی، جنوں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ایک زبان دینی ہے تے دو اکھاں دینی ہیں، تے انہیں بول کے دسنا اللہ مینوں فلاں بندے نے بھی چومیا سی، فلاں نے بھی چومیا سی، نالے گواہی دے گا، نالے اللہ اکھاں دے گی، نالے انہوں حجر اسود دی زبان دیتی جائے گی۔ کیا عقیق نو اور اے فیروزہ میں جڑے سی پتھر کڑ کڑ کے پائے انہاں نہیں دیتی جانی؟ بہترین پتھر تے حضرت عمر فرماتے ہیں لوگوں سن لو، ایک پتھر جے نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ ہاں میں چومنا کیوں ہاں؟ چومیا میں تا دے اے حجر اسود، اگر تینوں میرے محبوب نہ چوم دے میں کدے بھی تینوں نہ چومدا۔ میرے بھی پتہ چلیا کہ پتھر پتھر ہی ہے، وہ کوئی نفع اور نقصان نہیں دے سکتا۔ بہترین پتھر حجر اسود ہے، تو جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اس کے باوجود حضرت عمر نے کہا کہ پتھر تو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا، چومیا تا تینوں ہے، میں تال چومنا کہ تینوں اللہ کے نبی نے چومیا ہے، اگر نہ چومیا ہوتا تو پھر میں۔ تو نوجوانوں سفر کا مہینہ برکت والا دے، کوئی بے برکتہ نہیں دے، اور محرم بھی برکت والا ہے، ربیع الاول بھی برکت والا ہے، رمضان بھی برکت والا ہے، سارے مہینے برکت والے، دن بھی برکت والا، رات بھی برکت والی، بدھ بھی برکت والا، جمعرات بھی برکت والا، پیر بھی برکت والا، ہفتہ بھی، ہر دن، ہر گھڑی، ہر دن اور ہر مہینہ، ہر سال برکت والے نے، کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی بے برکتہ نہیں ہے۔ تو میرے ویرو اس میں تو اپنے عقیدے کی درستی فرما لو اور
نقشے کا جڑا نا پتھر ہے سی وہ لکھا سی محمد رسول اللہ وہ بطور اس ٹائم اپنا بھائی سی لگاتے سن. اگر کوئی نوجوان پانا چاہتے ہیں اس ارادے کے نال تو بچ نگینا کوئی لگا کے یا پتھر لگا کے پایا جا سکتا ہے, صرف چاندی کی انگوٹھی, دوسری نہیں ہے. بات ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے تو ویسے بھی اسی اس چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ساڈی محبت دے دعوے بہت زیادہ نے, لیکن میرے ویرو اسی بہت دین تو دور ہو چکے ہیں, بہت ہی دین تو دور ہو چکے ہیں. اور ایک نہیں بڑے بڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نوجوان کو دیکھا, وہ دے ہاتھ کے اندر انگوٹھی سی, آپ نے کھچ کے ادھر سے دعوے بڑے نے مسلمانوں کی اللہ کے نبی نال بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے, بس صدقے جائیے باری جائیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جدوں آتی دل تنگ پہ جاتا ہے, نہیں ہے. نوجوان نے میرے ویرو, نوجوانوں سنو نبی کی اتباع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی اتار کے سونی دی. انگوٹھی کیڑی سی؟ سونے دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی, وہ نوجوانا کیا تو جہنم کا انگارا اپنے ہاتھ چ پا لیا ہی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی انگوٹھی سٹ دیتی اور اللہ کے نبی چلے گئے. لوگوں نے کیا پکڑ لیا یار, انہیں کہا نہیں, جیڑی انگوٹھی نو میرے محبوب پیغمبر سٹ گیا نا میں کدے بھی نہیں پکڑا گا. ایک تے حرام ہے مسلمان نے سونا پہننا, ایک تے میرے ویرو پتہ نہیں بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے جی انگوٹھی فلاں نے پائی ہے تو بڑا آکڑ کے چلے گا. حرام ہے سونے کی انگوٹھی پہننا, چھوٹا پائے بڑا پائے, مرد واسطے وہ شادی کے موقع تے پائے, منگنی کے موقع تے پائے, جدو مرضی پائے. حرام ہے جہنم کا انگارا نے پایا اور جہنم کا انگارا کھایا. جہاں سونے کی انگوٹھی فخریہ پائے یا اونج بھی پائے سونا مرد تے حرام ہے. تو میرے ویرو باتیں بہت زیادہ کرنا نہیں, اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اج کا محضر بعد کا خطبے کا لبے لباب ہے کہ سفر کا مہینہ بھی برکت والا ہے, محرم بھی برکت والا ہے. ہر دن ہر ٹائم ہر گھڑی برکت والے نے, کوئی بھی بے برکتہ نہیں ہے. اس میں تو اسی سارے یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ سفر کا مہینہ جو کہ جا رہا ہے کہ کوئی اچھا کام نہیں کرنا, آفاں اترتی ہیں, دعاواں اترتی ہیں, بے برکت ہے, اللہ حسد والا ہے. نہیں, اگر یہ عقیدہ ہویا تو شرکی عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سانو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ توحید والا عقیدہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا